بادشاہ کے دل میں بات آ گئی، اس نے کہا قرآن مخلوق ہے، یہ قرآن کیا ہے؟ یہ مخلوق ہے۔ اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی، اس نے کہا قرآن مخلوق ہے۔ ساری دنیا کے لوگ مانے جی قرآن مخلوق ہے۔ قرآن جبکہ مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اسی پر اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے، سلف صالحین کا اجماع ہے اسی بات پر کہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ اللہ کی مخلوق زمین ہے، آسمان ہے، ہم ہیں، آپ ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، لیکن قرآن اللہ کی مخلوق نہیں۔ بادشاہ نے کہہ دیا کہ نہیں، قرآن اللہ کی مخلوق ہے، جس طرح اللہ نے زمین بنائی اس طرح قرآن بنایا۔ تو امام احمد بن حنبل ڈٹ گئے، گرفتار ہوئے، پکڑ کر لے گئے۔ روزانہ 10 جلاد آتے تھے، 10 جلاد، اور ہر جلاد کو یہ حکم تھا کہ جتنا زور سے ہو سکتا ہے، جتنی تمہاری طاقت اور قوت ہے، امام احمد بن حنبل کو 2 کوڑے مارنے ہیں صرف، اور 2 کوڑے مار کے پیچھے ہٹ جانے، پھر دوسرا آئے گا۔ تو امام احمد بن حنبل کو بیڑیاں پہنائی ہوئی تھی، ہاتھ باندھے ہوئے تھے، بادشاہ کے دربار میں لٹایا ہوا تھا، اور کوڑے مارے جا رہے تھے۔ اور ہر 2 کوڑوں کے بعد پوچھا جاتا کہ بتاؤ احمد موقف بدلا ہے نہیں بدلا؟ وہ کہتے تھے رب کعبہ کی قسم، تم میرا کیا موقف بدلنا چاہتے ہو؟ میرا اگر سر جھکانا ہے، میری بات ختم کرنی ہے، میرا نظریہ تبدیل کرنا ہے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لے آؤ، قرآن کی کوئی آیت لے آؤ، اللہ کی قسم سب کچھ بدل کے رکھ دوں۔ ہمیں تو مار سے نہیں بدل سکتے، ہمیں تو تشدد سے نہیں بدل سکتے، تشدد سے دین نہیں چھوڑا جا سکتا ہے، دین تو دین ہے، یہ اسلام ہے، اس کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ ایک عالم دین کہتے ہیں میں گیا ان کو سمجھانے کے لیے، اور میں نے ان سے کہا کہ میں بادشاہ کو سمجھاؤں گا اور بادشاہ سے میں عرض کروں گا، اور تمہاری بیڑیاں بادشاہ اپنے ہاتھوں سے کھولے گا، تمہاری عزت کرے گا، احترام کرے گا، تم اپنے موقف سے رجوع کر لو۔ امام احمد بن حنبل نے کیا کہا؟ فرماتے رب کعبہ کی قسم، رسول اللہ کی حدیث کی مخالفت میں مجھے اس عزت کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے اس عزت کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میری عزت کی جائے، رسول اللہ کی حدیث پیچھے ہو جائے میری عزت ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام احمد بن حنبل مار کھاتے رہے، پریشانیاں اٹھاتے رہے، تکلیف اٹھاتے رہے، لیکن اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔